احباب اہل سنت بالخصوص وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعلان بغور سماعت فرمائیں، اور یہ اعلان صاحب میت کی طرف سے بھی ہے اور شریعت مصطفیٰ نے بھی اس کی اجازت دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ۔ مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ طیب الثنا، بد مذہب کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ اٹھو نہ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ نماز پڑھو، نہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو، نہ اس کو اپنے ساتھ کھانے پینے دو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی حدیث مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنازے سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس جنازے کے اندر اگر کوئی بھی بد عقیدہ وہابی، دیوبندی، تبلچی، رافضی، غرض کے کسی بھی فرقہ باطلہ کا ماننے والا اگر آ گیا ہو تو فوراً اس جنازے مبارکہ سے باہر نکل جائے۔ ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کے فتنے جیسے دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی اور تطہیر مولوی کا ساتھ دینے والا بھی اگر اس جنازے میں شریک ہو تو صاحب میت کی اجازت اور شریعت مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کے مفہوم کے مطابق وہ ہر شخص اس جنازے سے نکل جائے جو وہابی، دیوبندی نظریات رکھتا ہو یا مولوی۔ آپ نے اعلان سماعت فرمایا۔ آج تک آپ نے بہت اعلان سنا ہوگا، جنازے کے سامنے بہت سارا اعلان ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بھی اعلان ہوتا ہے، مگر ایسا اعلان آپ نے سنا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے اعلان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا اہل سنت والجماعت کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیے، جو بھی ہے انہوں نے اعلان کیا، دیوبندی، وہابی اور دور حاضر کے فتنے، کیا کہا؟ دور حاضر کے فتنے، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، تو اس میں سے اگر کوئی اس جنازے میں شریک ہوا ہے تو براہ کرم وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو دوستان محترم، دیوبندی، وہابی اپنے عقیدہ باطلہ کے مطابق وہ کافر اور مرتد ہو چکے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، کچھ عام انسان ہوتے ہیں، جاہل طبقے کے لوگ ہیں، یا انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے کہ مطلب ان کا عقیدہ کتنا گندا ہے، ان کی کتابوں میں کتنی گندگی بھری پڑی ہوئی ہے، انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ بس وہ لوگ نماز روزہ دیکھ کر کے اس گاؤں میں ہے یا اس بستی میں ہے، اس طرح سے وہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی لیے ہر دیوبندی کافر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے، جیسے اشرف علی تھانوی، مولوی خلیل احمد دین بٹی، تقویت الایمان وغیرہ وغیرہ میں جو گندگی بھری ہوئی ہے تحذیر الناس میں، تو اس کو جاننے کے بعد اگر کوئی اس کو صحیح مانتا ہے تب تو وہ کافر ہے۔ لیکن جس سے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، انہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ دیوبندیت کیا چیز ہے، کہ اس میں کتنے غلط عقیدے اس کے اندر ہیں، اس کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے عام لوگ جنازے میں آتے ہیں، سب پڑھے لکھے اور عالم طبقے کے لوگ نہیں آتا ہے۔ تو عام لوگ جب آتے ہیں، وہ لوگ جب اس طرح کا اعلان سنتا ہے تو ان لوگوں کے ذہن پہ ایک فیل ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے دیوبندی وغیرہ کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں تو اس طرح اعلان نہیں ہوتا ہے، وہاں تو ایسا نہیں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سنی آئے ہیں تو انہیں ہٹا دیا جائے۔ تو وہ لوگ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، وہی والا صحیح ہے۔ وہ لوگ سوچتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ لوگ صحیح ہے۔ لہٰذا کام اس طرح کریں کہ اہل سنت والجماعت کا خسارہ نہ ہو، اہل سنت والجماعت کی بدنامی نہ ہو، اور جو ہے اس کے ذریعے سے، آپ کی اس بات کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح اگر آپ اعلان کریں گے، آپ نے تو بالکل صحیح کہا ہے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا سب صحیح ہے، لیکن اگر کوئی جیسے رشتہ داری میں کوئی آ چکے ہیں
تو وہ کیا مطلب جیسے آ چکے تو وہ جنازے میں شریک نہیں ہوگا. اس کے بعد سے وہ کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور نہیں آنا ہی بہتر ہے. صحیح ہے, نہیں آنا ہی بہتر ہے. لیکن اس سے دیوبندیت بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری سنیت جو ہے اس میں ان کا نقصان ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا ایسے اعلان جنازے کے موقع پر نہیں کرنا چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا سوال, آپ نے جو کہا کہ سنی دعوت اسلامی یا دعوت اسلامی دور حاضر کے فطرے یا مولوی تطہیر وغیرہ جس کے بارے میں کہا اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی, حضور تاج الشریعہ نے بھی ان کو جب چھانٹا نہیں, الگ نہیں کیا, تو آپ نے کس اعتبار سے کہہ دیا؟ ان کا کون سا عقیدہ غلط ہے کہ وہ بھی شریک نہ ہو؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بتا سکتے. لہٰذا اس طرح کے فتنہ پھیلانے سے باز رہیں. اپنا کام کیجئے, دین کا کام کیجئے. اپنے علاقے میں ایک جو ہے قانون نافذ کیجئے. اپنے علاقے میں ایک اس طرح کا سنگٹھن تیار کیجئے کہ جس سے سنیت کا کام ہو سکے. لوگوں کو اب جنہیں کافر مرتد کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اس کے عقیدے کو پیش کیجیے اپنے انداز میں, تاکہ انہیں خبر ہو جائے کہ دیوبندی اور وہابی اور اہل حدیث کو اس لیے ہم کافر کہتے ہیں کہ ان کا ایسا عقیدہ ہے. ان کو سمجھائیے. ڈائریکٹ کہہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا. جیسا کہ ابھی میری نظر سے ایک ویڈیو گزرا تھا, ہماری جماعت کے کوئی عالم دین تھے, انہوں نے یہ ویڈیو چھوڑا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو ہم لوگ کیوں کافر کہتے ہیں. خانہ کعبہ کے سامنے کوئی ایک بندہ تھا جو قرآن شریف رکھا تھا اور اس کے دونوں سائڈ چپلوں کو رکھ دیا تھا. تب اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے گا تو یہی کہے گا نہیں یہ غلط کر رہا, خانہ کعبہ میں کر رہا مگر یہ غلط کر رہا اور یہ بالکل غلط ہے, اس کو صحیح, یہ صحیح, اس کو کوئی صحیح مان ہی نہیں سکتا ہے. تو اس طرح کے انداز سے ان کے غلط عقیدے ان کے سامنے پیش کیے جائیں, انہیں یہ بتایا جائے, تب کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور یہ ڈائریکٹ اس طرح کہہ دینا, اس سے نفرت بڑھتی جائے گی اور وہ لوگ دور ہوتے جائیں گے اور ہمارے سنی حضرات بھی اس سے ہم لوگوں سے نفرت کریں گے. لہٰذا حکمت سے کام لینا چاہیے. آپ نے اعلان سنا, ڈائریکٹ کہہ دیا. کیوں کہا؟ یعنی کہ کیوں ان کو ہم یہ تو بتانا چاہیے کہ ہم انہیں کیوں اپنی جماعت سے ہٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس جنازے میں وہ شریک نہیں کر سکتے, کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بات آپ کو وہاں پر پیش کرنی ہوگی تاکہ انہیں بھی سمجھ میں آئے کہ نہ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر اس طرح کا عقیدہ ہے تو ہم ایسے دیوبندیت سے توبہ کر رہے ہیں, اس طرح وہ کہیں. ڈائریکٹ کہہ دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں نے کئی دیوبندیوں کو ٹوکا ہے, میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کیا کہا پتہ جانتے ہیں؟ کہ اگر اس طرح اگر ہے تو آج ہی ہم دیوبندیت چھوڑ دیں گے. پھر میں نے ان کے سامنے کتاب بھی پیش کیا, اسکین پیج بھی دیا, میں نے ان کو وہاں پر دکھایا تو کہا کہ نہیں یہ جو بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے, وہ کافر ہے. وہ لوگ خود کہہ رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ میری اس بات سے بہت سارے لوگ ہم پر جو اعتراض کریں گے, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ بھی صلح کلی ہو گیا, یہ ہو گیا. مگر میں گزارش کروں گا کہ میں نے جو کچھ کہا پوری بات کو سنیے گا, پوری بات کو سنیے گا, اس کے بعد جو فتویٰ لگائیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا. ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو لوگ اعتراض کریں گے, ایک ایسا وقت آئے گا کہ صرف نام کے سننے رہ جائیں گے, چند گنے چنے چند لوگ رہ جائیں گے, باقی آپ کو کہیں بھی کوئی نظر نہیں آئے گا. اور میں نے جو حکمت بتائی ہے, میں چونکہ اکثر ان لوگوں سے میرا پالا پڑتے رہتا ہے, جنازے میں دعا کیوں کیا, تو صلاۃ و سلام میں, تو محفل میں اکثر پالا پڑتے رہتا ہے. تو میں کبھی بھی ان کو ڈائریکٹ نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جس نے لکھا ہے اس طرح کا کہ نبی گنہگار تھے, نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا, کیا ایسا عقیدہ صحیح ہے؟ یہ نبی کی توہین نہیں ہے. میں ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, تو آپ بھی ان کے سامنے اس طرح کی بات رکھیں. اب آپ نے جو جنازے میں اعلان کیا, وہاں پر اگر کوئی دیوبندی وہابی اہل حدیث وغیرہ آیا ہوگا, غیر مقلد آیا ہوگا, تو ان کو کیا فیل ہوگا؟
وہ لوگ ڈائریکٹ آپ سے نفرت کریں گے۔ آپ اگر اس بات کو سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ کس عقیدے کے بنیاد پر ہم انہیں ہٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تب انہیں سمجھ میں آتا۔ آپ نے کچھ کہا نہیں اور ڈائریکٹ کہہ دیا کہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں، تو ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔